اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ کہا کہ کاروبار بھی ایک ہے، سود بھی ایک ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، سود میرے ساتھ جنگ ہے، جنگ کر کے دیکھ، رگڑ دوں گا، زندگی تنگ کر دوں گا۔ پاکستان میں زندگی کے تنگ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ابھی جو بچہ آیا ہے وہ نہیں، جو ابھی ماں کی سینے میں قطرہ بن کے گھوم رہا ہے اور باپ کی پشت میں ایک نطفے سے حیثیت رکھ کے چل رہا ہے، وہ بھی مقروض ہے۔ تہاڈیاں میریاں پشتاں مقروض کر دیتیاں نے نہ قوم دے اللہ تللیاں وڈیریاں نے جنہاں لئی مر رہے ہو۔ اور اسے میں ذکر کروں گا اگلے پورشن میں۔ یہاں میں اتنی بات ختم کرتا ہوں، امانت، صداقت، اور 5واں شعبہ ہے سیاست۔ حکمران بن کے عوام کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ کوئی ایک بڑا بن جائے، اگر باپ اپنے گھر کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر مخلص کون ہوگا؟ اگر باڑی فصل کو کھانے لگ جائے تو فصل کا اللہ حافظ نہیں۔ جب ہر وڈیرا کرپٹ ہو جائے اور ڈگری لینا چاہے صادق و امین کی، لیکن صادق و امین نہ ہو۔ یاد رکھیے، پیغمبر کی سیاست میں سیرت بتا دوں، میرے نبی الیکشن نہیں کرتے تھے، سلیکشن کرتے تھے۔ تیرے نبی کے دین میں اور سیرت میں جمہوریت نہیں ہے۔ کیوں نہیں بولتا کوئی ملکہ الزبتھ اور اس کے قانون کے خلاف، جس نے پوری دنیا میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، تجارت کی اور اپنی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھیجیں؟ کیوں نہیں بولتا کوئی؟ کتنے بڑھاپے کے بعد گئی اور اس کے بعد بیٹا بنا۔ وہ خود تو نظام چلا رہے ہیں دوسرے، اور آپ کو جمہوریت کا مجھے لالی پاپ دے کے ہے کیا جمہوریت؟ ایک بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے، مد مقابل اپوزیشن آ گئی ہے۔ ایک کہتا ہے میں سڑک بنا، دوسرا کہ نہیں بنانی۔ کام کیسے ہوگا؟ ایک بندہ اس کام کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں، 4-5 سال لگا کے بعد میں کہتا جی مینوں یہ تجربہ نہیں، بس میں کوشش کیتی ہے۔ 2 آدمی آئے محبوب کے پاس، یمن کی سیٹ خالی تھی، گورنری کی، یمن کی گورنری کی سیٹ خالی تھی۔ 2 آئے اور محبوب سے ملے، اپنا سارا تعلیمی اوقاف، معاملات، اپنی صلاحیتیں، اپنی خوبیاں، اپنی چوائس وہ بتائی کہ محبوب ہم گورنر لگنا چاہتے ہیں، ہمیں گورنر بنا دیں۔ اور یمن میں یہ 2 سیٹیں تھیں، دونوں آئے۔ محبوب نے کہا ہم کسی کے کہنے پہ اور مانگنے پہ ووٹ مانگا جاتا ہے، ہم کسی کو عہدہ نہیں دیتے، ہم سلیکشن کرتے ہیں، صلاحیت دیکھتے ہیں کون کس قابل ہے۔ کہا معاذ بن جبل آپ آ جائیے، کہا علی المرتضیٰ آپ آ جائیے، یمن جائیے، گورنری سنبھالیے۔ یہ ہوتی ہے صلاحیت۔ پوری دنیا صلاحیت دیکھ کے لگائے۔ انٹرویوز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس میں کوئی یاری دوستی چلا کے جی جدھر زیادہ لوگ ہیں، جس فیملی کے بڑے ہیں، نہیں۔ نظام تعلیم میں آج بھی اگر کوئی رائٹ پروسیجر ہے اور جینون طریقہ کار اور پیغمبر کی سیرت ہے، صلاحیتوں کو دیکھیے، پھر سلیکٹ کر کے کرسی پہ بٹھائیے۔ اور آقا نے کہا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے کے اوپر ایسا عہدیدار بٹھا دیا جائے گا جو اس کرسی کا اہل نہیں ہے، تو دنیا میں قیامت صغریٰ دیکھیے اور قیامت کبریٰ کا انتظار کیجیے۔ اقترب للناس حسابہم، محاسبہ کوئی نہیں کرنے والا، آڈٹ کوئی نہیں کرنے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور کمال نقشہ کھینچا تھا ایک شاعر نے کہ سوئی میں دھاگا ڈالنے والی پوسٹ پہ ایک انا سلیکٹ ہوا ہے، انے واہ۔ سلیکشن میں بھی پورا لحاظ رکھا جائے گا، ذات نہیں، پات نہیں، من مرضیاں نہیں، کچھ ایسا نہیں۔ جائیے خلفائے اربعہ کو پڑھیے، خلافت راشدہ کو دیکھیے، ایک عہدے کے اوپر ایک غلام کو بٹھایا گیا۔ احتساب ہو گیا، بھائی غلام کو کیوں؟ اتنے بڑے بڑے آزاد چودھری اور سردار تھے، اسے کیوں؟ جواب آیا ہے احتساب کا۔ کہا اس پورے خطے اور آبادی میں اس غلام سے بڑھ کے قرآن کا زیادہ عالم کوئی نہیں تھا۔ چودھری بڑے تھے، یہ تھا میرٹ، یہ تھا معیار، یہ تھی عزت، یہ تھی آبرو۔ آج ماشاءاللہ ساری زندگی ان کو کمانڈ دے دی جاتی ہے جنہیں قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی۔ وہ جی مولویاں دا کام نہیں سیاست نال،
کرو ماشاءاللہ، بھگتو، جیتے رہو، شاد باد منزل مراد۔ عزت نہیں ملے گی جب تک سیرت سے وفا نہیں کرو گے۔ بے وفاؤں کے لیے عزت نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنا سیکھیے۔ خلافت راشدہ سے زیادہ مجھے معزز دور نہیں ملا۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز کا دور عزت والا ہے تو میری نبی کی سیرت کا آئینہ دار تھا تو عزت والا ہے۔ اندلس اور اسپین نے عزت سمیٹی ہے 800 سال، تو اس کے پیچھے بھی میرے پیغمبر کی سیرت اور دین کا یہ 7 کردار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر صرف دنیا عزت ہوتی تو پھر بڑے بڑے مالدار فرعون، قارون، نمرود، حامان یہ اس زمانے میں معزز ہوتے، لیکن انہیں عزت نہیں ملی۔ لوٹیے اپنے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر پیغمبر کی سیرت کو دیکھیے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی شعبے سے تو کہیں نہ کہیں جڑا ہے، یا عوام ہے، یا رعایا ہے، سیاست ہے، یا وہ رشتے میں کوئی اولاد ہے یا والدین ہے، آخر کہیں معاملات ہیں، کہیں نہ کوئی بندہ کما رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، تو یہاں بھی دیکھنا ہوگا تعلقات میں، معاملات میں۔ باقی یا بندہ بے بندگی میں ہے یا بندگی میں ہے۔ بندگی ہے تو زندگی عزت والی، بے بندگی ہے تو شرمندگی ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی عقیدے سے تو جڑا ہوا ہے یا ملحد ہے۔ ان دو میں سے آپ دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر بات دل کو لگی ہو تو بسم اللہ، نہ لگی ہو تو چھوڑ جائیے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔